سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، اس وقت بات کریں گے کہ آج تک ایک مسئلہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکا۔ ایک اتنا سا مسئلہ ہے لیکن یہ مسئلہ کشمیر کی طرح نامکمل پایا جاتا ہے، یعنی ہمارے پاکستان میں اس مسئلے پر توجہ دینے والا شاید کوئی بھی نہیں ہے، یا اگر اس پہ توجہ دی بھی جاتی ہے تو کچھ وقت کے لیے اور اس کے بعد پھر معاملات جوں کے توں ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں بات کر رہی ہوں پنجاب میں مزدوروں کو جو لیبر کی سہولیات ہیں اور کم سے کم اجرت ہے، اس کا بھی نہ ملنا ایک سنگین مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے، جس پر توجہ دینے کی ضرورت بھی ہے، اور بہت سارے مزدوروں کا جو روزی روٹی ہے وہ اس چیز سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک تو ان کو اجرت ملتی نہیں، دوسرے جو ہے وہ ہے اتنی کم کہ اگر مل بھی جائے تو اس میں بیچاروں کا جو گزارا ممکن نہیں ہے۔ مسائل اتنے ہیں کہ وسائل کا تو ذکر ہی مزدور کی زندگی میں نہیں آتا۔ بہت سے مزدوروں کو حکومت کی جانب سے مقرر کردہ کم سے کم اجرت جو طے کر دی گئی ہے وہ بھی نہیں دی جا رہی۔ اب مزدور کی اکثر بنیادی سہولتوں سے محروم رہنے کی جو یہ روداد ہے، یہ میں اکثر اپنے پروگرام میں سناتی رہتی ہوں۔ میں ابھی اپنے رپورٹر سے یہی بات کر رہی تھی کہ میرا یہ کوئی 100واں پروگرام ہوگا مزدوروں پر، کہ جس پر میں نے جو ہے وہ مزدوروں کے لیے آواز بلند کی اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اعلیٰ حکام کی نظر اس طرف دلانے کی کوشش کی۔ کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہوتا ہے اور پھر مزدور کا معاملہ، لیبر کا معاملہ وہیں کا وہیں آ جاتا ہے۔ نہ کوئی مناسب قانونی تحفظ ہے ان کے پاس، نہ کوئی صحت کی سہولتیں ہیں ان کے پاس، نہ کوئی اجرت جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ ان کو دی جاتی ہے۔ لیبر قوانین پہ بھی سختی سے عمل درآمد کروانے والے اور مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کرنے والی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر پاتی، وہ محکمے بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ تو پھر ان محکموں کو چلانے کا فائدہ کیا ہے جب آپ نے لیبر کے محکمے سے لیبر کو ہی فائدہ نہیں دینا، جب آپ نے مزدوروں کی آواز بلند کر کے مزدوروں کے ہی حق میں کچھ نہیں کرنا، تو پھر ان محکموں کو چلانے کا فائدہ کیا ہے؟ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے یہ سوال کرتی ہوں، میری ریکویسٹ بھی ہے کہ جہاں آپ اس کلین گرین لاہور پنجاب کی بات کرتی ہیں، وہاں کلین گرین پاکستان لاہور یا پنجاب میں سب سے پہلے جو مزدور رہتے ہیں ان کی طرف کون دیکھے گا، جن کے گھر میں روٹی ایک جو ہے وقت کی کھائی جاتی ہے اور دوسرے وقت کے لیے جو ہے وہ انتظار کیا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال آخر کب بدلے گی؟ ایک تو مہنگائی ہے، اوپر سے بجلی کے بل ہیں، اوپر سے ان کی اجرت کم ہے، پھر یہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ مزدور ہمیں عجیب سی منظر کشی کرتے ہوئے، اور ان کی جو نم آنکھیں ہیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے کپڑے دیکھ کر جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید صدیوں سے کوئی ایک جیسے بوڑھا شجر جو ہے جس کے پتے گر رہے ہوتے ہیں اس طرح کا جو ہے وہ نظام نظر آتا ہے۔ سڑک پہ بیٹھے ہوئے یہ مزدور بارہا ہم سے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں بھی کوئی بات کرے، ہمارے بارے میں بھی کوئی سوچے، لیکن کوئی نہیں سوچتا۔ کہاں ہے مزدوروں کے حق میں آواز بلند کرنے والی تنظیمیں؟ کہاں ہیں مزدوروں کے لیے کام کرنے والے محکمے؟ آئیے سلمان شاہ کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ پنجاب میں مزدوروں کو لیبر کی سہولیات اور کم از کم اجرت نہ ملنا ایک سنگین مسئلہ ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت سے مزدوروں کو ان کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ بہت سے مزدوروں کو حکومت کی جانب سے مقرر کردہ کم از کم اجرت بھی نہیں ملتی۔ مزدوروں کو اکثر بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا جاتا ہے، جیسے کہ مناسب رہائش، طبی سہولیات اور محفوظ کام کرنے کا ماحول۔ بہت سے مالکان مزدوروں کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور انہیں جبری مشقت، غیر قانونی طور پر نکالے جانے اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزدوروں کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی مناسب قانونی تحفظ نہیں ملتا، انہیں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ کم از کم اجرت کا سختی سے نفاذ کرے۔ تمام مالکان کو چاہیے کہ اپنے مزدوروں کو مقررہ اجرت ادا کریں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ لیبر قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروائے۔ رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے ناظرین، اب اس پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ مزدور کے عالمی دن پر ہی مزدور کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ مزدور کی بات کرنے والا شاید کوئی اور نہیں ہے، لیکن ہمارا پروگرام کوہ نور نیوز کا یہ پلیٹ فارم جس کا نام ہے پورا سچ، یہ ہمیشہ حقیقت پر مبنی ہی دکھاتا ہے اور بتاتا ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ سچ بتاتی یا بولتی ہوں، یہ میری ٹیم کا کمال ہے۔ اس میں یہ پورا ٹیم ورک ہوتا ہے، ہمارے رپورٹرز جو ہیں وہ اس پہ پوری رپورٹنگ کرتے ہیں، اب باہر سے جو ہے وہ خبر لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، اس خبر کی تصدیق ہوتی ہے اور پھر وہ چھان بین کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ٹیم ورک سے جب ہم کسی بھی ایسے غریب آدمی کی آواز بلند کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے جو ایوانوں تک ٹکراتی ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس مزدور کی آواز اب ایوان تک ٹکرانی چاہیے۔ سلمان کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جو ہے وہ یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں
اور مزدور کی آواز بلند کرنے والا شاید میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب مزدور کا عالمی دن منایا جائے اسی وقت مزدور کی بات کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو مزدور سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں ان کا کیا ہے؟ کیا حکومت ان کو کیا اجرت جو ہے وہ ان کو طے کی گئی ہے اور کیوں نہیں ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبیہ بہت شکریہ, یہ بڑا اہم موضوع ہے. آپ اس پر 100 بار آپ نے کہا کہ آپ نے پروگرام کر چکی ہیں, لیکن آپ اس پہ اگر اس سے بھی دگنا آپ پروگرام کریں گے تو پھر بھی شاید حکومت جو ہے وہ خواب غفلت سے جاگے. معاملہ یہ ہے نبیہ کہ ہماری پورے پاکستان کی اگر میں بات کروں یا ہم صوبہ پنجاب کی بات کر لیتے ہیں, تقریباً 80% جو آبادی ہے وہ ہماری مزدور طبقہ ہے. 80% آبادی ہمارے پنجاب کے اندر تقریباً 92 سے 93% آبادی جو ہے وہ لوئر مڈل کلاس ہے. باقی 7% جو ہے اس میں مڈل کلاس اور ایلیٹ کلاس شامل ہے. اب ہم یہاں پہ ترجمانی کر رہے ہیں کہ جو مزدور طبقہ ہے اس کی. پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب میں تقریباً نبیہ کوئی 3 سے 4 کروڑ مزدور موجود ہیں تقریباً. اب اگر ہم ان کی ترجمانی کرتے ہوئے یہاں پہ بات کریں کہ ان کے حقوق کیا ہیں, تو اس وقت جو حکومت پنجاب نے کم از کم اجرت وہ 40,000 روپے مقرر کر دی ہے. اس کے علاوہ جس دکان پہ, فیکٹری میں, کارخانے میں اگر 2 سے زائد مزدور کام کر رہے ہیں, 2 یا 2 سے زائد, تو ان کے لیے سوشل سیکیورٹی میں رجسٹرڈ ہونا لازم قرار دے دیا گیا ہے. اسی طرح ان مزدوروں کو EOBI بھی دینی چاہیے اور پنجاب ویلفیئر ورکر بورڈ کی جانب سے رجسٹریشن بھی ان کی ہونی چاہیے. اگر یہ تمام ڈپارٹمنٹس اپنا کام اچھے طریقے سے کرتے ہیں, ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں, تو جو مزدور ہوگا نبیہ اس کو نہ تو اپنے بچوں کو پڑھانے کی پریشانی ہوگی, نہ علاج معالجے کی ٹینشن ہوگی, نہ اسے اپنی بچی کی شادی کی فکر ہوگی, نہ اسے اپنے مرنے کے بعد یہ فکر ہوگی کہ میرے گھر والوں کو کیا ہوگا, کیونکہ EOBI اور ویلفیئر ورکر بورڈ فنڈ ان کو ایک اچھی رقم دیتا ہے ان دا کیس آف جو مزدور ہوتا ہے اس کی ڈیتھ کی. ہوتا کیا نبی ہے یہاں پہ انفارچونیٹلی کہ جتنے بھی آپ کے جو کارخانے ہیں, فیکٹریاں ہیں, دکانیں ہیں, ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں, IMT سٹور ہیں, LMT سٹورز ہیں, آپ شاپس دیکھ لیں, یہاں پر جو مالکان ہوتے ہیں وہ اصل میں معذرت کے ساتھ میں لفظ کہہ رہا ہوں, یہ مافیا ہوتے ہیں. ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم اجرت میں ہم اپنے مزدور کو زیادہ سے زیادہ کام کروائیں. اب ہمارے لاہور میں تقریباً نبیہ کوئی میرے خیال سے 10,000 کے قریب, تقریباً 10,000 کے قریب چھوٹے بڑے یونٹس موجود ہیں. ہماری سروے رپورٹ, ہمارے انفارمر یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی تک مزدوروں کو کم از کم اجرت ادا نہیں کی جا رہی. کم سے کم مزدور کی اجرت کیا ہے؟ اس وقت 40,000 ہے, لیکن جو سیکیورٹی گارڈز کو اور جو مزدوروں کو دی جا رہی ہے وہ کہیں پہ 20,000 ہے, کہیں پہ 22,000 ہے, کہیں پہ 25,000 ہے, مختلف ہے. بہت کم پرائیویٹلی یا سرکاری طور پر جو ہے وہ اتنی رکھی گئی ہے یا اجرت ہی اتنی طے کر دی گئی ہے؟ دیکھیں جو منیمم ویج ہوتی ہے نا, کم از کم اجرت, وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے جب آپ کا بجٹ آتا ہے اس میں منظور کی جاتی ہے, فکس کر دی جاتی ہے. ہاں, یہ کوئی بھی پرائیویٹ ملازم ہے اور جو پرائیویٹ طور پر سرکاری ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے, جنہیں ہم ڈیلی ویجز کہتے ہیں, یہ ان کے لیے بھی, ان پر بھی لاگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پرائیویٹلی بھی لاگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اصل میں ہے تو یہ پرائیویٹ مزدوروں کے لیے, لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے یا کم از کم اجرت, لیکن یہ اسپیسیفک ان کے لیے ہوگی نا جو کسی ادارے کے ساتھ, جو کسی جو ہے آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہیں. وہ مزدور جو دہاڑی دار طبقہ ہے, جو کہ پلمبرز ہیں, الیکٹریشینز ہیں, یا جو ہے وہ سفیدی کرنے والے ہیں, پینٹرز ہیں, کیا ہیں یہ جو مزدور ہیں, ان کا جو ہے وہ کیا سینیریو؟ اصل میں نبیہ ان کے لیے پر ڈے کے حساب سے منیمم ویج جو فکس کی جاتی ہے کہ ان کو اتنی کم از کم ملنی چاہیے. جی, وہ کیا ہے؟ اسی طرح یہ تقریباً نبیہ 1500 کے قریب ہے. 1500 کے کیونکہ 26 دن کام کے حساب سے وہ 1500 کے حساب سے اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں نبیہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہنرمند افراد ہیں ان کی پے اور ہوتی ہے, جو غیر ہنرمند ہے ان کی اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسکلڈ پرسنز ہیں, اسکلڈ لیبر ہے, اس کی جو پے ہے وہ اور ہے, ان اسکلڈ کی اور ہے. لیکن ان اسکلڈ بھی ہے نا نبیہ, اگر کوئی ایسا فرد جس کو آپ نے ایک ڈنڈا دے کے بھی اپنے آفس کے باہر کھڑا کرنا ہے چوکیداری کے لیے, اس کو بھی آپ نے 40,000 روپے ادا کرنے.
اس کو بھی آپ نے 40,000 ادا کر رہے ہیں. یعنی آپ گارڈ رکھ رہے ہیں, آپ ڈرائیور رکھ رہے ہیں, آپ کوئی بھی جو ہے وہ ایسا بندہ رکھ رہے ہیں جو آپ کے پاس اسپیسیفکلی کام کرے گا, تو 40,000 گورنمنٹ کی طرف سے اس کی مزدوری جو ہے یعنی اس کی سیلری طے کر دی گئی ہے. لیکن انفارچونیٹلی 40,000 روپیہ کوئی بھی نہیں دیتا. بالکل ایسا. اور 40,000 روپیہ جو ہے ظاہر بات ہے کسی ڈرائیور کی یا کسی گارڈ کی تنخواہ نہیں ہو سکتی. یہ آج سے 2 سال قبل 32 تھی, پھر یہ 37 ہوئی, اب 40 ہوئی ہے, 25 تھی, 30 ہوئی, 32 ہوئی, 37 ہوئی, 40 ہوئی, ابھی 25 بھی نہیں دے رہے کئی ایسی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مزدوروں کو ان کے حقوق کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, کیونکہ ایک بندہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرے حقوق کیا ہیں, وہ کیا اپنے حقوق کی جنگ لڑے گا. اب دیکھیں نا, پڑھا لکھا آدمی کو جو ہے وہ پتا ہے کہ میں نے اپنے حقوق کی جنگ کیسے لڑنی ہے, میں نے اپنی آواز کیسے بلند کرنی ہے, میں نے کہاں جا کے جو ہے وہ اپنی بات منوانی ہے. لیکن جو ایک ان پڑھ آدمی ہے جس کی مزدوری جو ہے وہ رہ جائے گی, وہ تو احتجاج پہ بھی نہیں جائے گا نا. وہ کہے گا کہ جتنی دیر میں میں نے احتجاج پہ بیٹھنا ہے اتنی دیر میں میری کوئی دیہاڑی لگ جانی ہے, اتنی دیر میں مجھے 1,500 روپیہ جو ہے وہ آ جانا ہے. وہ 1,500 روپیہ جو ہم اپنے بچوں کو روزانہ کا برگر کھلا دیتے ہیں, وہ ایک مزدور جو ہے نہ جانے کتنی محنت کر کے, کتنی جو ہے وہ مشقت کر کے, گرمی سردی برداشت کر کے, موسم کی جو ہے وہ دقتیں برداشت کر کے, مشکلات برداشت کر کے جو ہے وہ کماتا ہے. اور اس کے بعد نہ جانے اس کی تذلیل کتنی ہوتی ہے کہ اس میں اپنی عزت نفس کا سودا کیسے کرنا پڑتا ہے اس کو. تو یہاں پر ایک تو ہم اجرت نہیں دیتے مزدور کو, دوسرے ہمارے بیہیویئرز کے اتنے ایشوز ہیں. تو یہ سب چیزیں مزدور کو سمجھانا, ان کو آگاہی, ان کے لیے مہم لگانا, یہ کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں نبیہ, تمام ذمہ داری جو ہے وہ بالکل حکومت کی ہے, لیکن اگر یہاں پہ آپ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اگر آپ اپنے ضمیر کے آپ دیکھیں کہ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے. وہ تو ضمیر تو کچھ لوگوں کے پاس ہے نا, میں تو سب کی بات کر رہی ہوں. میں آپ کو یہ بتانے لگا, چند لوگ جہاں انسان ہو وہاں پر آپ تو اس طرح کی بات نہیں کریں گے. ہمارے جو لاہور میں جتنی فیکٹریز ہیں اس میں کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ منیمم ویج بھی دے رہے ہیں, سوشل سیکورٹی سے رجسٹریشن بھی کروائی ہوئی ہے, اور EOBI سے بھی رجسٹر کروایا ہوا ہے, پنجاب ویلفیئر ورکر بورڈ کے پاس, فنڈ کے پاس بھی وہ رجسٹرڈ ہے. اچھا, یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ کسی کا حق نہیں کھاتے, ٹھیک ہے, اور ان کو پراپر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کے جو ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب کئی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ مافیا ایسا ہے کہ جو ان مزدوروں کے غریب افراد کے حقوق کھا جاتا ہے. نبیہ, میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ اگر جو لیبر کے ڈپارٹمنٹ ہیں جتنے بھی 4, یہ اگر ایمانداری سے کام کریں تو مزدور کو, میں نے کتنی بڑی دیکھیں بات کی ہے کہ نہ تو اس کو علاج معالجے کی پریشانی ہو, نہ اسے اپنے بچوں کی سٹڈی کی پریشانی ہو, نہ اس کو جب اس کے بچے جوان ہو جائیں ان کی اسکالرشپ تعلیم کے لیے, بچی کی شادی کے لیے کوئی پریشانی ہو, ان کی ڈیتھ کی صورت میں یا زخمی ہونے کی صورت میں بھی کوئی پریشانی نہ ہو. صحیح ہے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت اکوموڈیٹ کر رہی ہے لیکن محکمے آگے جو ہے وہ حقداروں تک ان کا حق نہیں پہنچا پا رہے. جی بالکل. دیکھیں, گورنمنٹ اور ادارے, گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک قانون بنا دیے, ٹھیک ہے, ڈپارٹمنٹس بن چکے ہیں, ڈپارٹمنٹس اپنا کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ ان ڈپارٹمنٹ کا نبیہ کام ہے کہ امپلیمنٹ کروائیں جو قوانین ہیں لیبر لاز. بالکل ٹھیک ہے. کیا ہو کہ لیبر کے آفیسر, سوشل سیکورٹی کے افسران فیکٹریوں کا وزٹ کریں, وہاں پہ ایک بھی فرد ایسا نہ چھوڑیں جس کی رجسٹریشن نہ کریں. 100 کی اگر 100 ہے تو 100 کی رجسٹریشن کریں, ان کے پیسے جمع کروائیں. ان 100 مزدوروں میں جب کوئی بیمار ہوگا, کسی کی حادثے میں خدا نہ خواستہ عزا ضائع ہو جائے گا, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس صورت میں اس کو بڑی بہترین, اس کے گھر والوں کو, اس کو جو یہ ڈپارٹمنٹس ہیں یہ سہولیات فراہم کرتے ہیں. نبیہ, ہوتا کیا ہے کہ ایک کارخانے میں اگر 500 ملازمین کام کر رہے ہیں تو بیچ میں 200 کو رجسٹرڈ کر دیا جاتا ہے, جو باقی 300 ان کے معاملہ طے کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی فیکٹری میں یہ ریڈ کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ منیمم ویج نہیں دی جا رہی, وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, نہ دو, ہمیں تو کم از کم منیمم ویج دے دو. ٹھیک ہے, یعنی کہ مزدوروں کو آپ نہ دیں, جو افسران ہے جناب, جو انسپیکٹر, لیبر انسپیکٹر, اس کو آپ ابلائج کر دیں. اب متعدد ایسے نبیہ, اب تو ایک اور باقاعدہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی سیلری, آپ نے کسی کو بھی تنخواہ کی ادائیگی کرنی ہے, ہم نے وایا بینک کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے وایا آن لائن کرنی ہے, اس کے بینک میں جائے, اس کے پاس ثبوت ہو. صحیح ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اب پہلے کیا ہوتا نبیہ, 20,000 بھی ہے, 40,000 پہ سائن کروا لی. اچھا, ابھی بھی میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گے تو ظاہر ہے ایک پراپر طریقے کار سے پروسیجر سے ہوں گے, اور پتہ بھی چلے گا کتنے پیسے گئے ہیں. سیکورٹی کمپنیز ہے نا, یہ کیا کرتی ہیں, متعدد ایسی ہیں,
یہ جتنے بھی ان کے آپ سمجھ لیں کہ ایک پلازے میں ان کے 50 گارڈ کام کر رہے ہیں, ان کے ATM کارڈ سپروائزر اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اچھا, ٹرانسفر پوری پیمنٹ کرتی ہیں, وہ ودڈرا کراتا ہے, اس میں سے 20,000 18,000 جتنے اس کو دینے ہوتے ہیں, باقی وہ کمپنی کو واپس کر دیتا ہے. اچھا, یعنی کہ یہ آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے اور لیبر ڈپارٹمنٹس کے کہ جناب ہم تو 40,000 ادا کر رہے ہیں, لیکن جو ATM کارڈ ہے وہ ہوتا ہے جناب سپروائزر کے پاس. نہیں تو اس پر سب مل کر جو ہے وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں, یا اپنے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ ابھی یہ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں جو انسان 18,000 پہ کام کر رہا ہے وہ آپ سوچیں کتنا مجبور ہوگا کہ ایک 18,000 میں کیا آتا ہے, 18,000 میں تو بائک کا پیٹرول لگ جاتا ہے سارا. گرمی کے موسم میں نبیہ آپ اور میں آنا جانا ہی پورا ہو جاتا ہے, 18,000 تو وہ بھی نہیں پورا ہوتا شاید. گرمی کے موسم میں دیکھیں اسی میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں آپ, تھوڑا یہ امیجن کریں کہ ایک جو گارڈ ہے صبح 8 سے لے کے شام 5 بجے تک باہر 42-43 سینٹی گریڈ میں کھڑا ہو کے وداؤٹ فین کسی ہوا کے وہ 18,000 پہ کام کر رہا ہے. نبی مجبور ہے, ورنہ اتنی سخت گرمی کوئی نہیں جھیلتا. اور یہ آپ موسم دیکھیں کہ اس وقت جو ہوا میں نمی کتنی زیادہ ہے, جس کی وجہ سے گرمی کی جو ہمیں تپش ہے اس کی حدت ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو وہاں پہ وہ اچھا ان کی نبیہ جو ان کی وردیاں ہوتی ہیں نا, یہ بھی بالکل عام لوکل سے کپڑے سے ان کو سٹچ کر کے دی جاتی ہیں, اس کے اندر گرمی کے موسم میں ان کے لیے وہ عذاب بنی ہوتی ہے. تو وہ مجبوری کے تحت اب وہ شکایت کریں گے, انہیں پتا ہے شکایت کس کو کرنی, لیبر ڈپارٹمنٹ کو. لیبر ڈپارٹمنٹ کو شکایت کریں گے, وہ جا کے کمپنی کے جو آفیسر ہوگا اس کو بتا دے گا, اس کو نکال کے باہر پھینک دے گا. جب اس کو باہر نکالے گا تو باقی جتنے ملازمین ہیں وہ ڈر کے مارے کہیں گے یار ہم نے تو کسی سے بات نہیں کرتی. یہ مجبوریاں نبی ہے, یہ تو ہمیں بتا دیتے ہیں, ہمارے انفارمرز تک یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں, لیکن بڑی زیادتی کی جا رہی ہے نبیہ یہ مزدوروں کے ساتھ جو فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں, کارخانوں میں کام کر رہے ہیں, جو سیکیورٹی گارڈز ہیں, جو گھروں میں کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ یہ نہیں, ان کے ساتھ ان کو ریسنٹلی وزیر لیبر فیصل ایوب کھوکر سے انہوں نے میٹنگ کی, انہوں نے راشن کارڈ انہوں نے ایک اس کی ایک سرمنی رکھی تھی. اس میں ہمارے ایک ساتھی رپورٹر ہیں, انہوں نے ان کے سامنے بات کر دی کہ ایک وہ بھی لیبر کی بیٹ کرتے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی میں ایک آفیسر ایسے بھی ہیں سر, ایک آفیسر ایسے ہیں جن کو میں نے کہا کہ XYZ فیکٹری ہے, یہاں پہ منیمم ویج نہیں دی جا رہی, یہاں پہ سوشل سیکیورٹی سے رجسٹر نہیں کروایا گیا. تو وہ جناب ڈائریکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ جی چلیں بھائی جان چھوڑیں, آپ اس فیکٹری کو چھوڑ دیں, معاف کر دیں. تو مجھے وزیر لیبر کی معاف کر دیں, ہم نے کیا معاف کرنا ہے, مجھے مزدوروں کے جو حق کھا رہے ہیں وہ. میں بتاتا ہوں, فیصل ایوب کھوکر نے کہا کہ آپ مجھے ان کا نام بتائیں, میں ان کو سیٹ سے فارغ کروں. تو اگر اس طرح کے نبی ایکشن ہونا, دیکھیں ریسنٹلی پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک بات ہوئی تھی, چیئرمین جو ہیں امجد علی جاوید پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ان کو, اس ٹائم وہ لیبر کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو پنجاب اسمبلی کی جانب سے بنائی جاتی ہے, کون ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کا اس ٹائم جو ہے وہ کون ڈیل کر رہا ہے اس کو؟ دیکھیں لیبر ڈپارٹمنٹ کو تو اس ٹائم ڈی جی ہیں سیدہ کلثوم ہے, وہ اس کی ڈی جی ہیں. میں ذرا تھوڑا سا نبی آپ کو ہمارے ناظرین کے لیے بتاتا جاؤں کہ امجد علی جاوید ہیں, یہ چیئرمین ہے اسٹینڈنگ کمیٹی لیبر کے پنجاب اسمبلی میں. اچھا, بڑے ایکٹیو ہیں یہ, مختلف ویک منتھ میں 1 ٹائم 2 ٹائم یہ ڈپارٹمنٹس کو اپنے پاس بلا کے ان سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کی کیا کارکردگی ہے. انہوں نے نا ایک آرڈر جاری کیے تھے, انہوں نے ڈائریکشن دی تھی آج سے تقریباً 1.5-2 ماہ قبل. انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی افسران ہیں نا جو عرصہ 3 سال سے یہاں تعینات ہیں ان کو آپ شفل کریں. اچھا, آپ ان کے علاقے چینج کریں, آپ ان کی سٹی چینج کریں, تاکہ وہ ایک مافیا بن جاتا ہے نبیہ, وہاں پہ رہ رہا ہے کہ ان کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ فیور دیتے ہیں, جو جسے ہم غیر قانونی فیور کہتے ہیں. سر میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اگر 100 افراد ہیں تو 50 کو رجسٹرڈ کر لیا, اگر 200 افراد ہیں تو بیچ میں 100 کو رجسٹرڈ کر کے ان کو منیمم ویج دلوا دی, باقی 100 کو سائڈ پہ کر دیا. لیکن ابھی تک مجھے جہاں تک میرے علم میں ہے نبی, ابھی تک ان کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہوا ابھی بھی. اور نبی مزے کی بات, یہ جو ہمارے لاہور میں اس میں افسران تعینات ہیں نا, 10-10 سال 8-8 سال 7-7 سال سے یہیں پر موجود ہے, ایک ہی سیٹ پر, ایک ہی علاقے میں, کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا. ایسی جب آپ کے پاس چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں تو آپ نے مزدور کے لیے کیا کام کرنا ہے؟ لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے, ڈپارٹمنٹ ایسے بنائے ہوئے ہیں, بجٹ بھی لے رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, کھلا بھی رہے ہیں, خود ہی اپنے گھر بھی بھر رہے ہیں. جواب بڑا سخت ہے ان کا. یہ جو غریبوں کا حق کھا رہے ہیں بیٹھ کے, غریبوں کے لیے نہ تو کوئی ہسپتال بناتے ہیں, نہ غریب کے لیے جو ہے وہ کوئی اسکول بناتے ہیں,
اور اگر بنا ہوا بھی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے ان کو, اور اگر جو ہے وہ ان کے لیے کوئی جاب یا نوکریاں ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ کوئی پریشر نہیں ڈالتے ان پہ کہ ان کے ہیلتھ کارڈ بنا کے دو یا ان کے لیے کوئی اور کام جو ہے وہ کرو. مطلب یہ سب کچھ جو ہے وہ بنیادی سہولت سے آپ نے ایک غریب مزدور آدمی کو بالکل بے بس کر کے رکھا ہوا ہے, اس کی تو زندگی بالکل ختم ہے. پاکستان جیسے ملک میں جو ہے وہ غریب آدمی تو کوئی عزت نہیں رکھتا. غریب آدمی کو بے عزت ہوتے ہوئے دیکھ لیں آپ, غریب آدمی کو جو ہے وہ تذلیل ہوتے ہوئے دیکھ لیں. اپنے رشتہ دار منہ نہیں لگاتے, دور کیا جانا, اپنے رشتہ دار بھی جو ہے وہ چن کے انہی لوگوں سے ملتے ہیں جن کی جیب میں جو ہے وہ پیسہ ہے. تو خدا کا کوئی خوف کریں, انسان کو انسان سمجھیں, مزدور کو مزدور سمجھیں, اس کو انسان سمجھیں. وہ بھی وہی کھاتا ہے جو آپ کھاتے ہیں, وہ بھی روٹی کھاتا ہے, آپ بھی روٹی کھاتے ہیں. وہ بھی قبر میں جائے گا, آپ نے بھی اور ہم نے بھی قبر میں جانا ہے. وہ بھی مکان میں ہی رہتا ہے, ہم بھی مکان میں ہی رہتے ہیں. تو صرف ڈسٹینس یا ہمارے اندر جو ہے وہ ڈفرنس کیا ہے, سوچ کا, ڈیولپمنٹ کا, پیسے کا. جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ معتبر آدمی ہے, اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ فضول آدمی ہے. تو یہ پیسے سے ناپ تول کرنا چھوڑ دیں. چھوٹا آدمی بڑا ہوتا ہے, وہ آدمی بڑا ہوتا ہے جس کے پاس عقل اور شعور ہوتی ہے, یا جس کے پاس جو ہے وہ عزت نفس ہوتی ہے, جس کے پاس ایمانداری ہوتی ہے. مزدور جو ہے وہ بے ایمانی کیوں کر رہے ہیں آج کل؟ کیونکہ انہیں اجرت ہی نہیں ملتی. وہ پھر بے ایمان ہے, وہ پھر آپ کے جو ہے وہ ملاوٹ کرتے ہیں چیزوں میں, وہ پھر آپ کا غلط کام کر کے جاتے ہیں اور پھر آپ سے دوبارہ پھر پیسے ٹھگتے ہیں کیونکہ آپ انہیں مزدوری صحیح نہیں دے رہے. جی اس سے بھی ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی, یہ بھی نبیہ چیز سامنے میں آئی ہے کہ جو فیکٹری اونرز ہوتے ہیں نا, وہ اپنے کسی بھی ریلیٹیو کو اپنی فیکٹری کا ورکر شو کروا کے, کیونکہ ٹوٹل نبیہ 3,000 یا 3,500 روپے دینا ہوتا ہے ٹوٹل, اس کے بدلے میں اتنی سہولیات, بہت بے تحاشا سہولیات ملتی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ورکر ہیں ان کو شو کروا کے ان کو رجسٹرڈ کروا دیتے ہیں. اب وہ بندہ جو ان کا رشتہ دار ہے یا ان کا ویل وشر ہے, ان کا جاننے والا ہے, وہ اب مرات لے گا سوشل سیکیورٹی کی, یو بی آئی کی اور ویلفیئر ورکر فنڈ کی. سلمان, بات یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنا جواب خود جا کے دینا ہے, لیکن مزدوروں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا جواب جو ہے وہ ہر وہ شخص دے گا جو یہ ناانصافی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اپنے کانوں سے سن رہا ہے. اس میں ہم بھی شامل ہیں, اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ بھی شامل ہے, اس میں وزیر اعلیٰ کی ٹیم بھی شامل ہے, اور اس میں ہمارے تمام تر وہ محکمے بھی شامل ہیں جو مزدوروں کی مزدوری ان کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا نہیں کر رہے اور ان کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. بہرحال جی, بریک لینی ہے, بریک کے فوری بعد واپس حاضر ہوتی ہوں ایک اور اہم اور خاص موضوع کے ساتھ. میرے ساتھ